2-3 بجے کا ٹائم تھا، وہ اندر جاتے ہی مسجد کے اس نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھ لی، کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلی میں انہوں نے کہا ادھر ہی تھا انہوں نے کہا چل مسجد دیکھنے ہیں۔ تو مسجد میں دیکھا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے یہ چور ہی لگتا ہے۔ تو بڑے نے کہا نہیں شرم کر، دیکھ یہ تہجد کا ٹائم ہے، یہ ایسے ہی تو کسی کو بدنام کرے گا، یہ تو کوئی تہجد گزار نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز اور آخری پہر ہے ٹائم رات کا۔ ایک نے کہا نہیں چور ہے، دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہ کر، رہنے دے، ایسے ہی کسی کو بدنام کرے گا۔ اب اس نے تو جھوٹی موٹی کی نیت باندھی ہوئی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا وہ چور۔ اب جیسے ہی وہ بڑے نے اس کا ہاتھ پکڑا، چھوٹے کا کہا چل یار چلتے ہیں، چھوڑ وہ کہیں اور بھاگ گیا ہوگا، یہ چور نہیں ہے۔ اب جب چلے گئے تو چور، اب بات مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر حیا ہو، ایمان کا ذرہ ہو تو پھر حیا آئی جاتی ہے، ایمان کا ذرہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کے، مسئلہ ہے ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ضرور ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کو فیشن سمجھ کے اور دلیری سمجھ کے وہ کہتا ہے بس کوئی بات ہی نہیں، تو اس کے ایمان کے برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے معاذ اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حرام ہے، اللہ رسول نے حرام کی ہے، لیکن پیتا ہے، گناہ گار ضرور ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے انجوائمنٹ ہے، کوئی بات ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پیو جی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس کے ایمان کے برباد ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے، اور ایک گناہ ہے گناہ سمجھ کے گناہ کرے گا تو گناہ گار ہے، لیکن گناہ کو اچھا سمجھ کے کرے گا تو وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، جیسے وہ چور جو غوث اعظم کی بارگاہ میں طائب ہوا تھا، اس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رتی تو تھی، اس نے کہا کہ بندہ چور ہو تو ہو، گناہ گار ہو تو ہو، سیاکار ہو تو ہو، لیکن بے حیا نہیں ہونا چاہیے، بدبخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بندہ گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بد کردار ہو، لیکن اس کے اندر حیا کا مادہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ چور جو مسجد میں کھڑا ہوا تھا، اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، اس نے کہا یا اللہ تو کتنا کریم ہے، میں نے تو جھوٹی موٹی نیت باندھی تھی، تو نے مجھے بچا لیا، اگر میں سچے میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اگر سچا ہو کے میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو پھر تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے توبہ کر لی۔ تو گرامی قدر آج صورتحال یہی ہے کہ جھوٹ کو فیشن سمجھ کے، اور لوگ دھوکہ دینے کو بڑا اپنے آپ کو اعزاز سمجھتے ہیں، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے، میں نے جھوٹ بول کے اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ماتحت کر لیا ہے، یا رزق حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر پھر کہتا ہے یار دعائیں قبول نہیں ہوتیاں، میں نے تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے فرمایا کہ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ رزق حلال ہے، حلال کا لقمہ ہے، اگر حلال کا لقمہ نہیں تو پھر بندے کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو گرامی قدر احباب، حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ صدق مقال جو ہے اس کی کتنی زیادہ برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رکھی ہوئی۔ گرامی قدر، حضور شہن شاہ بغداد یہ کوئی عام ہستی مطہرہ کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ ایک بندہ تحصیل علم نہیں کرتا، اور حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ علم و باج کرے فقیری، مرے کافر دیوانہ ہو۔ تو علم جو ہے اللہ کی معرفت کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر علم کے بندہ اللہ کا عارف نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، وہ پھر جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ بھٹکتا پھرے گا۔ اور یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل، سیرت، کردار آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ ان ولیوں میں سے نہیں ہیں۔ بندہ 5-6 کلو لویا چکن والا ہو جائے تو لے بھئی یہ بندہ اللہ کا ولی ہو گیا ہے،
10-15 ٹلیاں اس نے اپنا پیٹ کے ساتھ باندھی ہوں، 10-15 ٹلیاں پاؤں کے ساتھ، ٹلاں والی پیر ہے سرکار ہے، کڑ کڑ کر کے وہ چل رہا ہے، سنگل باندھے ہوئے ہیں، بڑی بات ہے جی، بڑی بات نہیں، یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے۔ ہم ایسوں کو نہیں اللہ کا ولی مانتے، ہم ایسوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جن کے شب و روز اللہ کے خوف اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو پہچان کریں حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن صرف آپ کی تعلیمات میں سے صرف 2 باتیں اگر بندہ لے لے، یعنی زبان کو سچائی کے راستے پہ چلا دے، صدق مقال ہو جائے اور پھر عقل حلال ہو جائے، یعنی رزق حلال اور سچ کی طاقت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لے، تو پھر شہن شاہ بغداد فرماتے ہیں دیکھو میں تو تحصیل علم کے لیے جا رہا تھا، سچ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے سارے چوروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ سچ کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر احباب آئیں، ایک بزرگان دین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک درجہ مقام رکھا ہے، اپنے ناموں کی فضیلت رکھی ہے۔ جو شخص نشے کا عادی ہے، کوئی نشہ بھی کرتا ہے، شراب کا نشہ کرتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں رہا جاتا، تو ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے یا قابدو، یا قابدو، اور میں کہ یہ 5418 مرتبہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں، رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے نشے کا عادی ہوتا ہے، یا قابدو یہ لفظ ہے اللہ کا اسم صفات میں سے صفاتی نام ہے، یا قابدو، اور میں کہ یہ اللہ کا نام 5418 مرتبہ پانی پہ دم کر کے جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کے چھاتی، اس کے سینے والے سامنے کپڑے پہ وہ پانی چھڑکاؤ کر دے، اللہ کے فضل سے اس نشے سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اور یہ بڑا کارگر وظیفہ ہے۔ یا قابدو 5418 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جو بندہ جس نشے میں بھی مبتلا ہے اس کے سینے پہ یہ پانی چھڑکاؤ کر دے، تو اللہ کے ولیوں کی صحبت، اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ، گرامی قدر احباب حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے ہی نہیں آپ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، لوگوں یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، یہ ہر ولی کی گردن کے اوپر قدم رکھنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ سب سے پہلے تحصیل علم، تزکیہ نفس کیا، تصفیہ نفس کیا، تو پھر جا کے کہیں بغداد کے منبر پہ آپ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر جا کے آپ نے علم فصاحت و بلاغت کے وہ موتی بکھیرے کہ تا قیام قیامت آپ کی سیرت اور آپ کے کردار پر لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ وہ حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، لیکن خالی 11ویں پکاؤن نال تے گل نہیں نہ بننی، بندہ کہے جی 11ویں پکا لو، لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، اس میں شک کوئی نہیں، 11ویں والے کا نام ہی بڑا کمال والا ہے، لیکن ان کا کردار بھی تو بندہ دیکھے، ان کی سیرت بھی تو دیکھے، ان کی عادات، ان کا طرز عمل بھی تو دیکھے، کیسے انہوں نے زندگی بسر کی تھی اور لوگوں کو کس جو ہے وہ ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے درجہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کا ارشاد والا شان ہے مریدی لا تخف اللہ ربی، لوگو فکر نہ کرو، جو میرا مرید ہے اسے خوف نہیں کرنا چاہیے، اللہ میرا رب ہے اور غوث پاک کا وعدہ ہے، اور میں جو میرے سلسلے میں قادری سلسلے میں داخل ہو گیا وہ حالت ایمان سے ہی دنیا میں جائے گا، بے ایمان نہیں ہو کے مر سکتا۔ لیکن گرامی قدر اب اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے، خالی نام لیوا اور خالی ان کا ذکر کرنے سے نہیں بلکہ ان کے سیرت مطہرہ پہ چل کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں انہوں نے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہم تو نہیں اتنا لمبا وضو رکھ سکتے، کم از کم 5 وقتی وضو کر کے 5 وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کریں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے
ایک تعلیم جو ہے وہ صدق مقال سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور دوسرا عقل حلال رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔